لبیک یا حسین لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دے محمد. عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے. دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں، یا سریع الرضا، اے وہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. ہم انسان کتنے اپنے رب کی صفات سے دور ہیں. ہم اگر کسی بات پہ ناراض ہو جائیں تو کئی دنوں تک ناراض رہتے ہیں، جبکہ ہماری ناراضگی ہوتی بھی کس وجہ سے؟ ماں باپ ناراض ہو گئے، بچے نے کہنا نہیں مانا. بچہ ناراض ہو گیا، ماں باپ نے خواہش پوری نہیں کی. میاں بیوی آپس میں ناراض. وہ ہماری ناراضگیاں چھوٹی موٹی ہیں، تھوڑے دنوں کی، جبکہ ہم اس کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں، کتنے گناہ، اس کے باوجود بھی یا سریع الرضا، جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. یہاں بچہ بنایا جا رہا ہے، ماں باپ نہیں مان رہے، غلطی ہو گئی نہیں مانتے. ایک عارف شہر کے پاس سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا بچے جو ہے وہ گلی کے کنارے کھیل رہے ہیں. ظاہر ہے کھیلتے ہیں، مٹی لگ گئی، کپڑے لباس گندا ہوا. تو انہوں نے دیکھا ایک بچہ گھر گیا، اور وہاں پر جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو اسے بہت جو ہے وہ تکلیف دی. کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی. کہا آخری دفعہ. کہا روز تمہیں منع کیا ہے، کپڑے گندے کر کے آ جاتے ہو. کہا اچھا اب نہیں کروں گا. آنے دیا. دوسرے دن عارف پھر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا پھر وہی بچے کھیل رہے ہیں، اور پھر اس کے لباس گندے ہو گئے. اب جب وہ جانے لگے تو اس بچے نے کہا اللہ اکبر. بچے نے کہا کہ دیکھو آج مجھے میری ماں گھر آنے نہیں دے گی، مجھے آج اپنے ساتھ لے چلو. دوستوں نے بولا ہم خود بڑی مشکل سے گھر جائیں گے، ہم تمہیں کہاں سے لے کے جائیں. کوئی اسے لے کے نہیں گیا. وہ یہ جانتا تھا کہ دروازہ آج کھلنا. اپنے دروازے کے باہر بیٹھا رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیا کروں، مجھے آنے دے. ماں پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے کہ یہ روز یہی کرتا ہے، رو رہی ہے، چاہتی ہے مگر گریہ کر رہی ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا، یہ سمجھتا نہیں. عارف دین گزرے، اس نے کہا ماں کو کہ کھول دو دروازہ. ہم اس سے بڑی غلطیاں روز کرتے ہیں، روز کر. وہ پھر بھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا. نہیں، ایک دن آپ غلطی کریں ایسی جو آپ کے کام کو، آپ کے باس کو، آپ کی کمپنی کو نقصان دے. دوسرے دن کمپنی آپ کو آفس نہیں گھسنے دے گی. مگر یہاں وہ ہر 5 وقت میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نہیں آنا، تم نے پچھلی نماز نہیں پڑھی، تم نے چوری کی، تم نے گناہ کیا. نہیں، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نیکی کی طرف. سب کو دعوت، ہر روز 5 وقت دعوت. شاید کوئی آ جائے. یا سریع الرضا،
اور جب آ جائے تو وہ کہتا ہے بس ہاتھ کو اٹھاؤ، تمہارے ہاتھ اٹھنے میں تمہیں پلٹا دوں گا بس۔ فضیل کہ جو اپنے زمانے کا کیسا شخص تھا، چوری، زیادتی، ڈاکو، گھر رات کی تاریکی میں دیوار کود کے آ رہا تھا، برابر میں قاری قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا جس پر تم پلٹ جاؤ؟ وہی رک گیا، کہا وقت آ گیا ہے، پلٹ جاؤ۔ عزیزان محترم، کتنا اس کی اس رحمت کے جلووں کو ہم سمیٹ رہے ہیں۔ دنیا تو مایوس کرنے میں لگی ہوئی ہے، ہمیں مایوس کر رہی ہے۔ دنیا تو آپ کو اتنا سخت بناتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تم نماز پڑھو گے، تم یہ کرو گے، تم جنت میں جاؤ گے، اپنے کام دیکھو، ماں باپ زیادہ بچوں کو، تم جنت میں جاؤ گے، یہ جنت کے جانے کے لائق ہے؟ ہم تو ایسے بول رہے ہوتے جیسے جنت ہمارا اپنا پلاٹ ہے۔ نہیں، خدا جنت، حقیقی جنت رضائے الہی ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، جنت، اور خود جنت جس کا انتظار کرے گی۔ روایت عزیزان محترم، جنت کی نعمتیں اصحاب امام حسین کا انتظار کریں گی کہ کاش یہ ہماری طرف دیکھ لے، مگر نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کہا ہماری جنت حسین ہے۔ یہ اس جنت میں آپ کیسے آئے تھے؟ یہ جنت ہے، آسان نہیں آج کے دور میں سب چھوڑ چھاڑ کے صرف حسین کے لیے آ جانا، آسان نہیں ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی محنت ہے۔ اللہم صلی محمد۔ اب یہ آسان نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں، آپ کو پاک اور طاہر کرنے کے لیے امام حسین ہر سال دعوت دے رہے ہیں، آؤ نیکی کی طرف، یہ جگہ فلاح کی طرف لے کے جائے گی۔ خوب یہاں خدا راضی ہے آپ سے، آپ اس کی مجلس میں آئے ہیں جس نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے دے دیا۔ رزن بے قضائے، کہیں تکلیف کا اظہار نہیں کیا حسین، کہیں یہ نہیں کہا پروردگار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ امام کے کنبے نے نہیں کہا، امام کی اولاد نے نہیں کہا، امام کی بہنوں نے نہیں کہا کہ بھیا کہاں لے آئے ہیں۔ پورا گھر تسلیم ہے۔ اس تسلیم ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا حسین کر رہی ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ اور کس کو کہتے ہیں؟ آپ تھے کربلا میں، آپ نے امام حسین کو دیکھا نہیں؟ پھر کیا وجہ ہے؟ وہ انہوں نے سجدہ کیا، اس سجدے کے لیے ہم سب آ رہے ایسا نہیں۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ انسان اپنے ولی کے زمانے کے ولی کو پہچانے۔ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، ہمیں اپنے امام کو پہچاننا ہے۔ کربلا تکرار اس لیے ہو رہی ہے کہ اپنے زمانے کے ولی کو پہچان۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 طرح کے لوگ تھے کربلا میں، گروہ، اور ہماری زندگی بھی ویسی ہے۔ ایک وہ جو رشد کر گئے، آگے چلے گئے، حضرت حر، عابس رشد کر گئے، حبیب بن مظاہر اور آگے چلے گئے۔ ایک وہ جو راکد ہو گئے، آئے نہیں، نہ آگے گئے نہ پیچھے، مگر نقصان میں رہے۔ ایک وہ جو انحطاط کر گئے، گر گئے۔ خوب اس کے میں نے عوامل آپ کو بتایا، سرمایہ ہوتا ہے۔ ایک فیکٹر جو رشد کا باعث بنتا ہے، جو ترقی دیتا ہے، کمال پہ لے کے جاتا ہے، وہ
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. امام فرماتے ہیں کہ من اصلح المعاد، جس نے اپنی معاد کی اصلاح کی، معاد یعنی قیامت کی، جس نے اپنی قیامت کی اصلاح کی وہ رشد کرے گا، وہ اوپر کی طرف جائے گا. اصلاح کی معاد، قیامت کو ماننے والے بہت لوگ ہیں، چند گروہ ہیں. ایک وہ ہے جو قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، یہ سب ایسی ہے، یہ سب نبی آئے اور یہ وہ جو ہوا آپ نے دیکھا. آپ نے یزید کی بھی یہی سٹوری تھی ساری. اس نے کیا بولا تھا؟ کوئی وحی نہیں آئی، بنی ہاشم نے بس یہ خود اپنا کیا. آج بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو قیامت کو مانتے نہیں ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، دنیا ہی ہے سب کچھ، جو کرنا ہے بس یہ حیات تو دنیا، بس دنیا کی حیات ہے، بس اسی کو جو کرنا ہے انجوائے کرو، زندگی گزارو، کوئی قیامت نہیں. ایک یہ کرو. ایک وہ ہے کہ ہے قیامت مگر گمان کرتے ہیں، مطلب شاید ہوگی لیکن ایسی ہوگی ویسی نہیں ہے. ایک وہ ہے جو قیامت پہ یقین رکھتا ہے. اب میں قیامت پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن کیا میں اپنی قیامت کو صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ خوب قیامت کا ذکر قرآن میں، حدیث و روایات میں. آپ قرآن کھولیں، قرآن میں 30% جو تقریباً چیزیں ہیں، یا ہر صفحے میں بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آیت آپ کو آخرت کا منظر بیان کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی باتیں بیان کر رہی ہے. اگر آپ یہاں سے گھر سے آفس جائیں تو رستے میں 3-4 بل بورڈ لگے ہوئے ہوں، تم نے مرنا ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں گے، آئیں گے، دیکھیں گے. آہستہ آہستہ آپ کے دل میں قیامت کا خوف پیدا ہوگا. آپ جب کام پہ جائیں گے تو وہ قیامت آپ کے اندر ہوگی. جھوٹ نہیں بولو. جو آدمی اپنی قیامت کی اصلاح کرے گا وہ کیا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے تو کیا کرے گا؟ جھوٹ نہیں بولے گا، چوری نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، حق نہیں کھائے گا. دیکھو نا، آٹومیٹک سسٹم صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. اثرات معاد مرتب کرتی ہے. اور یہ گفتگو ہمارے ہاں بالکل آف ہے، شارٹ ہے. قیامت کی جہاں 50,000 سال کھڑے ہونا ہے، ہر ایک مقام 50 مقام پہ، ہر مقام پہ 1000 سال کھڑے ہوں گے آپ. یہاں تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑ جائے آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں تو کوئی بجلی بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، یو پی ایس بھی نہیں چلے گا، وہاں کچھ نہیں ہے، جنریٹر وینریٹر کچھ نہیں ہے وہاں. یوم حسرت ہے، وہ حسرت کھائیں گے لوگ. کوئی شیلٹر نہیں ہے سوائے اس کے جو لے کے جاؤ. اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی نکل جائیں گے مولانا، نکل جائیں گے. عزیزان محترم، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہیں. یہ امام نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ میرا شیعہ وہ ہے جو میری اطاعت کرے، اطاعت کرے. پہلی چیز یہی ہے کہ معاد انسان کو رشد دیتی ہے. انسان کی زندگی آٹومیٹکلی صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اسے قیامت میں یقین ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ ماجرا کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا. اس کی زبان کنٹرول ہو جائے گی، اس کی آنکھیں کنٹرول ہو جائیں گی. خوب یہ فرق ہے کسی چیز کے علم ہونے میں اور کسی چیز کے یقین ہونے میں. علم سب کے پاس ہے، علم سب کو پتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے ایک ٹائم آئے گا دنیا کولیپس ہو جائے گی. سائنس بھی کہتی ہے آئیں گی چیزیں گریں گی، دنیا ختم ہو جائے گی، سورج آہستہ آہستہ آ رہا. سائنس بھی کہہ رہی ہے، علم ہے، لوگوں کو علم ہے، لیکن یقین. اور پھر عین الیقین، حق الیقین ان کو ہوتا ہے کہ جن کے سامنے کائنات کھلی ہوئی کتاب ہو. مولا متقیان اپنی مناجات میں کیا فرما رہے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے اصل میں. امام اپنی مناجات میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع. پروردگار
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ، امام فرما رہے ہیں، یعنی اس ماجرے کو، اس کینوس کو لفظوں میں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، رنگ بھر رہے ہیں امام۔ مناجات امیر المومنین آخرت کو رنگ بھر رہی ہے، رنگ۔ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، امام کہتے ہیں، سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ امام جب یہ کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں کیا پتا، امام نے پتہ نہیں کیا کہا ہے، ہمیں اس سے کیا، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں امام نے کیا کہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ مجھے بتائیں کسی نبی نے کسی سے کچھ مانگا؟ کچھ مانگا؟ خود خاتم الانبیاء محبوب کبریا کچھ مانگا؟ پتھر کھائے، تکلیفیں، شیب ابی طالب، صرف ایک چیز مانگی۔ اور جو مانگ رہے ہیں، وہ جو مانگا ہے، وہ مانگا اپنے لیے نہیں ہے، محبوب خدا ہے، سائل نہیں ہو سکتا، وہ دینے والا ہے، سائل نہیں ہوتا۔ یہ جو سوال ہے نا کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا، خدا نے کہا نا نبی ان سے کہو کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا سوائے مودت کے، قل لا اسألکم، کہو کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا، صرف مودت کی۔ یہاں پر بھی علماء کہتے ہیں رسول سائل نہیں ہے، رسول سائل بن کر تھوڑی آپ کے پاس آیا ہے، وہ تو آپ کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ہے۔ یہاں پر رسول کا سوال امت کو بچانے کے لیے ہے۔ میں جو تم سے سوال کر رہا ہوں، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں کہ کچھ نہیں چاہیے، صرف مودت چاہیے، مودت دو۔ اللہم صلی علی مودت دو۔ یہاں حاجت نہیں ہے۔ خدا کیوں اپنے بندے کو بولے گا کہ اپنی امت سے مانگنا؟ یہ دروازہ کھول رہے ہیں رسول کہ اس در کے ذریعے سے رحمت الہی میں آؤ، مودت، صرف محبت تمہاری زندگی بدل دے گی، بس محبت کرو۔ ہماری زندگی میں بھی پریشانی آتی ہے۔ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا پریشانی ہے، تنگ دستی ہے۔ مولا نے کہا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس دعا کرے۔ کہا مولا نہیں، انتقال ہو گیا۔ کہا ان کی قبر پہ جاؤ۔ کہا مولا مجھے ان کی قبر نہیں پتا۔ کہا زمین پہ 2 لکیریں کھینچو اور متصل ہو، یعنی کبھی ہمیں پریشانی ہو رہا، خدا آپ کے آباء و اجداد، خدا جن کو بہرحال خدا جو ہیں ان کا سایہ سلامت رہے، نہیں ہے قبر پہ جاؤ، قبر پہ عالم برزخ دیکھ رہے ہیں۔ رجب علی خیاط بتاتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ قبرستان گئے، ایک شخص ان کے ساتھ تھا، کیونکہ کچھ لوگ تھے نکل گئے۔ اس شخص کی ماں کی قبر تھی قبرستان میں۔ اس نے کہا لوگوں کے ساتھ ہوں، پتہ نہیں کیا محسوس کرے میں، نکل۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے قبرستان کے، شیخ رجب علی خیاط نے اس شخص کو بلایا، تمہاری ماں عالم برزخ میں خدا سے شکایت کر رہی ہے، تم بغیر فاتحہ پڑھے جا رہے ہو۔ وہ عالم ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری آنکھیں بند ہے، اسی کو تو اسی زندگی میں کھولنا ہے، اسی کے لیے تو ساری محنت ہے۔ نظر آئے، وہ نظر آئے گا تو یقین بڑھ جائے گا، اور جب یقین بڑھ جائے گا تو پھر انسان صرف امام کو دیکھتا ہے، بس پھر اسے تلوار، نیزے، پتھر، تیر نظر نہیں آتے، اسے صرف امام نظر آتا ہے۔ وہ قبرستان گئے، ملا مہدی نرا کی قبرستان گئے، انہوں نے ویسے کیا، انہوں نے اچانک سے دیکھا کہ ایک خچر میں ایک میت ہے، آگے کچھ لوگ ہیں، اور ایک آگے دیکھا ان کے استاد جا رہے ہیں۔ انہوں نے استاد کو سلام کیا، استاد نے جواب نہیں دیا۔ جو 7 لوگ تھے ان کے قریب ہوئے، کہا کہ یہ استاد جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہا یہ آپ کے استاد نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا اس
میت کو پکڑو پھر پتہ چلے گا. کہا جیسے ہی میں نے اس کی میت کو پکڑا اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں ایک جو ہے وہ کسی اور جگہ اندھیرے میں چلا گیا ہوں. ایک دریچہ ہے وہاں سے نور آ رہا ہے. میں وہاں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سرسبز سی جگہ ہے, ایسے پھول ہیں جو میں نے کبھی دیکھے نہیں, ایسے رنگ ہیں جو میں نے کبھی دیکھے نہیں, اور دیکھا ایک تخت سے ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے اشارہ کیا, میں بیٹھا. میں نے کہا آپ کون ہیں, یہ کیا ہے؟ کہا میں وہ ہوں جس کا جنازہ تم نے پکڑا تھا. کہا کیا مطلب؟ کہا میں کہیں اور مرا ہوں, دنیا میں کہیں اور میرا انتقال ہوا ہے, ملائکہ مجھے وادی السلام لے کر آئے. کہا وہ آپ کا استاد نہیں تھا, وہ سب ملائکہ تھے, ملائکہ تھے. ملائکہ کے لیے روایت میں بھی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شکل میں آتے تھے. صرف کہتے ہیں روایت میں 2 دفعہ اپنی اصلی شکل میں آئے ہیں رسول کی خدمت میں, ورنہ ہمیشہ ایک مدینہ میں ایک شخص تھا بڑا خوبصورت سا, اس کی شکل میں اکثر آتے تھے. ملائکہ انسان کی صورت میں آتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں گھوم پھر سکتا ہوں؟ ہاں جائیں گھومے پھریں, برزخ, عالم برزخ گھومے پھرے. اب اندر پریشانی کیا ہے؟ بچے بھوکے ہیں, کھانا نہیں, بھول گئے, اندر کرب بھول گئے. برزخ ہے, دیکھا ماں باپ نظر آئے, عالم برزخ, رشتہ دار نظر آئے. انہوں نے جیسے ہی پوچھا سب کیسے ہیں, بچے کیسے ہیں, جیسی بچوں کا سنا پھر اندر وہ کرب پیدا ہو گیا. وہ تو بھوکے ہیں. تو ماں باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ گھر میں فاقہ ہے. کہا فلانی جگہ پر چاول رکھے ہوئے ہیں, لے جاؤ. کہا جتنے لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ. ابا پہنے ہوئے تھے, جتنے چاول اٹھا سکتے تھے اٹھائے, اسی دریچے میں گئے, دیکھا قبرستان کے باہر کھڑے چاول لے کر گھر آئے, کھایا. چند دن گزر گئے. زوجہ نے پوچھا ایک بات بتائیے. کہا یہ میں روز بناتی ہوں مگر یہ ختم نہیں ہوتے. ختم نہیں ہوتے. مجبوراً بتانا پڑ گیا. بعض وقت کہتے ہیں نا کہ بہت سوال کرنے نہیں چاہیے زندگی میں. بتایا, ختم ہو گئے. عزیزان موت, عالم دوسرا پیرالل ہے, پیرالل, بعد میں نہیں ہے, پیرالل ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہاں بن رہا ہے, بن رہا ہے. زبان سے جو نکلا, آنکھ سے جو دیکھا, جو سوچا, بن رہا ہے. امام آتا اس لیے کہ ہمارے سارے عالم کی اصلاح کرے. اللہم صلی اللہ. اب یہ تو بہرحال آپ اپنی قبر اچھی کر لیں, انشاءاللہ ہم سب اپنی قبر کو اچھی کریں, خدا کرے. اب مسئلہ یہ کہ اکیلے کی قبر اچھی ہو تو فائدہ نہیں ہے, اب سب کی قبریں اچھی کرنی ہے. تو وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کربلا کے اس پیغام کو سمجھیں کہ امام حق کی تشہیر کے لیے اور باطل کے مقابلے کے لیے آئے. آپ بولے میں اچھا ہو جاؤں, اچھا ہو جاؤں, آپ اچھے ہو جائیں. اکیلا اکیلا معاملہ نہیں ہے. خوب دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کیا کر رہا ہے آج؟ کربلا کا پیغام ظلم کے مقابلے میں. آج ہم ظلم کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں؟ آج مظلومیت کی صدا ہے یا نہیں ہے؟ کلیکٹیو آپ ملیں گے تو کچھ ہوگا. جیسے ہمارے بھائی نے اعلان کیا کہ جیسے آپ کو پتا ہے بلوچستان میں سیلاب آیا ہے اور فنڈ کی ضرورت ہے, ریلیف ہے, کیمپ لگے ہوئے ہیں. بہرحال خوب اکیلے کیا کریں گے اتنے مال کو رکھ کر؟ جتنا ہے تھوڑا تھوڑا, جو اللہ کی راہ میں دے گا وہ باقی ہے, اور جو آپ کے اپنے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا.
تو اسی لیے معاشرہ اکیلا نہیں بنتا، معاشرہ بہت ساری چیزوں سے بنتا ہے. قیامت پر یقین دشمن کے مقابلے میں کھڑا رکھتا ہے انسان. کیونکہ جب خدا کے لیے ہے، خوب جنگ بدر میں کیسے لوگ تھے؟ 313. وہی جو پہلی جنگ میں تھے اللہ کی، آخری جنگ میں بھی 313 ہی ہیں. اللہ نے ڈیجٹ اوپر نیچے نہیں کیے، ڈیجٹ وہی ہیں. بس جنگ بدل جائے گی، جنگ کی نوعیت بدل جائے گی. وہ جو 313 تھے، کتنوں کے پاس گھوڑے تھے؟ کتنوں کے پاس نیزے تھے؟ چلو بہت تھوڑے لوگ تھے. چند گھوڑے، چند تلواریں، چند. مگر کیوں؟ قیامت. اگر مر بھی گئے تو کیا ہوا؟ خدا کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، زندہ ہے. اس وقت بھی مسلمان کھڑے ہوئے تھے، کھڑے رہے. آج مسلمان کو کیا ہو گیا؟ آج کیوں اس کو قیامت کا خوف نہیں رہا؟ آج کیوں وہ دنیا کی طاقتوں کے آگے جھکا ہوا ہے؟ مگر دنیا رزق دیتی ہے، دنیا روزی دے گی. ہمیں تو قرضے چاہیے IMF سے، کیا کریں؟ بھیج دو. مسلمان ہو. وہ ایک مسلمان برابر میں ہمارے پچھلے 40-45 سال سے سینکشنز میں ہے. 1 روپیہ کسی ملک سے نہیں لیا. لوگوں نے پیسہ دینا ہے ان کا. سپر پاور بن گیا ہے وہ. کیوں؟ قیامت پہ یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. دشمن سے کیسا ڈرنا؟ خوف تباہ کر دیتا ہے فرد کو، قوم کو. عزیزان موت، کربلا یہی تو سکھا رہی ہے کہ سامنے چاہے وقت کا حاکم ہو، سارے اس کے پاس انتظامات. اس زمانے کے حساب سے دیکھیں تو کیا تھا؟ مجہز تھی. جو لشکر یزید ہے وہ کیا ہے؟ اسلحہ ہے، ہیومن ریسورس ہے، پروپوگنڈا ہے، سب کچھ ہے نا. اسٹریٹجیکل دیکھیں تو پانی پہ قبضہ ہے، پوری موومنٹ کنٹرول ہے، شہروں پہ پابندیاں لگی ہیں، کوئی آ نہیں سکتا، نفوذ ہے. اپنے اپنے بندوں کو بھیج کر ہر جگہ گورنر تبدیل کر لی. آج کیا کر رہا ہے دشمن؟ آج دشمن کیا کر رہا ہے؟ اس ملک پہ یوں ڈال دو، اس میں یوں ڈال دو، کسی میں گھس جاؤ، کسی میں اپنی مرضی کی حکومت ڈال دو. کیوں کر رہا ہے آس پاس؟ یہ بہرحال اس کا خواب پورا نہیں ہو پایا اور نہ ہو سکتا ہے. اسٹریٹجیکل ہے. کربلا کو اسٹریٹجی سے دیکھیں. سارا اسلحہ، ساری پاور، پورا. کتنی بڑی حکومت تھی. سب خرید لو. مفتی خرید لیے، مؤذن خرید لیے، حاکم خرید لیے، قاضی خرید لیے، فتوے دے دیے امام حسین کے خلاف. کتنی بڑی اسٹریٹجی تھی. اس پوری اسٹریٹجی، پوری طاقت لگا دی یزید نے، اور سمجھا کیا کہ میں ان کو کربلا میں ختم کر دوں گا. مگر وہ نہیں جانتا تھا 6 ماہ کا بچہ یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ ڈالے گا. کربلا ہے. اور آج اسی کربلا کے ماننے والے ڈرتے، وہ سمجھ نہیں. روتے ہیں ساری زندگی حضرت علی اصغر، حضرت علی اصغر، اور اپنے بچے کو تیار نہیں کرتے کہ امام زمانہ کے لیے کچھ کرے. کیسے امام آئے؟ کہاں ہے امام؟ کل جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے. ہم میں سے کتنے یہ سوچ کے سوئیں گے کہ صبح ظہور ہو جائے؟ کتنے سوچ کے سوئیں گے؟ اپنے آپ کو چیک کریں. آپ کا دل چاہے گا کہ کل ظہور ہو؟ اور اگر ظہور ہو تو میں کیا کروں گا کل؟ اگر آواز آئے تو میری پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ میری پہلی پلاننگ کیا ہے؟ کیا ہے میرے پاس جو میں امام کو لے کے جاؤں؟ تو کون ہے جو امام کے مقابلے میں پوری اسٹریٹجی، پلاننگ، پروپوگنڈا وار، ٹیکنیکل وار، ڈیٹا وار، انفارمیشن وار، سیٹلائٹ، سب کنٹرول میں ہے، ڈھونڈ رہا ہے، دیکھ رہا ہے.
یہ آپ کی اچھائی کے لیے تھوڑی اس نے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے موومنٹ کو صاف کیا ہے انہوں نے۔ ایئر اسپیس کرونا کے اندر، کووڈ میں انہوں نے پوری ایئر اسپیس صاف کی ہے، موومنٹ بند کی ہے۔ چیک کرے کہاں گیا کووڈ؟ یوکرین وار آئی، کووڈ بھاگ گیا؟ کرونا یوکرین وار سے ڈر گیا؟ سو رہا ہے مسلمان، بس اسے عمرہ کرا دو، حج کرا دو، زیارتیں کرا دو، خدا حافظ۔ امام ہمیں کیا اس سے؟ میں تو 10 دفعہ زیارتوں پہ گیا ہوں۔ اچھا، میں تو 5 دفعہ حج کر چکا ہوں۔ امام کہاں ہے؟ کیوں جاتے زیارت پہ؟ کس لیے جا رہے ہو زیارت پہ؟ کیوں ہے ثواب زیارت کا؟ وہ امام حسین آپ کو زیارت کے ثواب کے لیے کربلا آئے تھے؟ یا لا الہ الا اللہ، ثواب اپنی جگہ ہے، وہ تو ظاہر ہے انہوں نے دیا ہے، لیکن ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں بار بار؟ بس عزیزان وہ مشکل یہی ہے، ولی الزمان تنہا ہے، تنہا۔ ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ یہ کربلا نوک ہے، ہر سال ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے۔ حل من ناصر ینصرنی، ہے تم میں سے کوئی؟ اللہ اکبر۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت ہے، دلوں کو لے کے چلیں کربلا۔ شخص تھا نجف کربلا میں، دوسرے فرقے سے تھا، عالم دین سے بہت بحث کرتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ اسی طرح ایک رات شب جمعہ دی، بحث کرتے رہے، تھک گیا۔ اس نے کہا صبح شروع کریں گے، واپس چلے گئے۔ وہ عالم دین واپس اس کے گھر گئے فجر کے بعد، پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ تو حرم چلا گیا ہے۔ حرم؟ کہا وہ تو مانتا نہیں ہے، تو حرم کہاں سے چلا گیا؟ کہتا بہرحال وہ اٹھ کے چلا گیا۔ جیسے اٹھا، اس نے کہاں جا کے دیکھا کہ زری کے ساتھ لگ کے گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ جب زیارت توسل سے ہٹا، رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ رات تک تو تم مان نہیں رہے تھے، اب تم زری کو پکڑ کے رو رہے ہو۔ کہا جب تم گئے میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں کچھ سواریاں آ رہی ہیں نور میں، اور اوپر سے پرچیاں گر رہی ہیں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ سواریاں کس کی ہیں؟ کہا یہ سیدہ کی سواری ہے۔ کہا یہ پرچیاں کیسی ہیں؟ کہا یہ جس کے نصیب میں زیارت لکھتے ہیں نا، اس کی پرچی گر جاتی ہے۔ کہا میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میری بھی، تو میں نے دیکھا ایک پرچی گری، میں نے کھولا، میرا نام تھا۔ کہا میں اٹھا اور امام حسین کی خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ شب جمعہ ہے، ویسے بھی آپ کھلے آسمان کے نیچے بھی 3 دفعہ امام کو سلام کریں، آپ کی زیارت ہو۔ لیکن زیارت قربانی مانگتی ہے۔ وہاں جا کر بھی انسان امام سے اپنے بارے میں مانگے، آپ خود تصور، منع نہیں ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، لیکن آپ خود، میں اس کو امتحان کرتا ہوں جا کے کہ زری کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر جس سینے پر علی اصغر سو رہا ہو، جس کے اطراف میں قاسم کے ٹکڑے ہوں، وہاں میں امام حسین سے اپنے لیے مانگوں۔
مطلب میں خود پھنس جاتا ہوں، کیا کروں، میں مجبور ہوں، بعض اوقات انسان پھنسا ہوا ہے، کیا کرے، خود کا ہے کبے کے نیچے دعا مستجاب ہوتی ہے، مانگو مانگتے، لیکن خود ہوتا ہے کہ مطلب مولا میں کیا بلا لیا آپ نے، بڑی بات ہے میرے جیسے شخص کو، میں کہاں اور آپ کہاں، آپ کہاں. بس ایک چیز ضرور مانگتا ہوں، آیت اللہ عظمہ بہجت نے یہی کہا تھا کہ ان سے یہ مانگو کہ یہ تمہیں اپنے آپ سے جدا نہ کرے، بس ورنہ بربادی ہے. میری ماں ساری زندگی جب میں دنیا میں بھی نہیں آیا تھا مجلسوں میں جا رہی ہے، ماتم، عزاداری، کہاں کہاں مجھے بچپن میں لے کے جاتی رہی، اور انسان اپنی زندگی کے آخر میں آ کر ان سے دور ہو جائے، خسارہ دنیا والآخرہ. عزیزان محترم، یہ در ایسا ہے، اس در سے کوئی خالی نہیں گیا. شخص آیا امام حسین کی خدمت میں مانگنے کے لیے، امام نے دروازے کے پیچھے سے دیا اسے، سامنے نہیں آیا. مولا سامنے کیوں نہیں آئے؟ کہا میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا تھا. حسین، یہ ہے حسین. میرے ماں باپ قربان ہوں امام حسین پر. مدینہ سے جب یہ کارواں چلا، بہن نے بھائی کو تیار ہوتے دیکھا. بی بی زینب نے فرمایا بھیا کہاں کی تیاری ہے؟ کہا مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا بھائی میں بھی چلوں گی؟ کہا ہاں لیکن اپنے شوہر سے اجازت لے. عبداللہ ابن جعفر مریض ہیں، گئی، بی بی کی آنکھوں میں آنسو. جیسے ہی عبداللہ ابن جعفر پر پڑے، کہا زینب کیا ہوا، کیوں گریا کر رہی ہیں؟ کہا آپ تو جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی. کہا امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مجھے بھی جانا ہے. کہاں جائیں؟ یہ تو ہمارے نکاح کی شرط میں تھا کہ جب آپ کے بھائی جائیں گے تو آپ ساتھ جائیں. جاتے جاتے کہا کہ میرے 2 بیٹے لے جائیے گا، اور جب بھی کہیں ضرورت پڑے تو ان دونوں کو امام حسین پہ قربان کر دیجیے گا. کربلا، یہ ہے کربلا. بہن چلی، شان و شوکت سے چلی ہے. بہرحال آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، کس شان و شوکت سے بہن سوار ہوئی، مکہ، مکہ سے مدینہ، کربلا، کربلا. شب عاشور آئی، امام حسین خیموں کو دیکھ رہے ہیں. ہر خیمے میں الگ داستان ہے. اصحاب اپنی کوشش میں ہیں کہ صبح جو ہے وہ اولاد رسول پہلے نہ جائے. اولاد رسول سوچ رہی ہے مہمان پہلے نہ جائیں. مائیں اپنے خیموں میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. عجیب ہے کربلا، عجیب ہے. بی بی زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا دیکھو بیٹا، صبح دیر نہ کرنا. زینب اپنا پورا وجود لے کے آئی ہے کربلا. اللہ ام المصائب. ام المصائب کے معنی آپ پتہ ہے کیا؟ اس سے زیادہ مصیبتیں کسی کے اوپر نہیں آئیں. ام المصائب، مصیبتیں یعنی ایسی دے. یا سیدہ، یا سیدہ، چند دن کا مہمان رہ گیا آپ کا بیٹا، عنایت کر دیں، کرم کر دیں ہمارے اوپر. خطا کار، گناہ گار ہیں، زنگ آلود ہے میرا قلب. سیدہ اپنی بیٹی کے واسطے کرم کر دیں. وقت گزرا،
اپنے 19 رمضان کو اپنے بابا کے سر پہ پٹی دیکھی. وہ علی جو سب کو خاموش کرا رہا ہے, دلاسے دے رہا ہے, جیسے ہی بیٹیوں کو دیکھا علی بلک بلک کے رو رہا ہے. صبر نہیں کر پایا علی. یا امیر المومنین, یہ کوفہ آپ کا ہے, بیٹیاں گھر میں ہیں, 61 ہجری کا کوفہ, یہی آپ کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی. مولا کیسے برداشت ہوگا. باپ کو دیکھا, بھائی حسن کو مدینہ میں دیکھا, تشت میں اپنے بھائی کے کلیجوں کو, ٹکڑوں کو دیکھا. کتنی مصیبتیں دیکھتی ہوئی آئی ہے. آ گیا عاشور, روزے عاشور. بھائی کے ساتھ ساتھ جو جنازہ آتا ہے بھائی کے پاس, بھائی کو پیچھے نہ چھوڑ. بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر جب گرے ہیں, امام حسین سے پہلے بی بی زینب پہنچی ہے. بہن جانتی ہے بھائی کو علی اکبر کتنا پیارا. زینب جاؤ نا محرم. ساتھ ساتھ ہے ہر جنازے پر, بھائی کو پریشانی نہ ہو. بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے پاس آئی. بھائی اونو محمد کو اجازت دے. اب کیسے امام حسین اجازت دے, بہن کے لخت جگر. بہرحال بہن نے اصرار کیا, اجازت ملی. دونوں علی کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے. الٹ دیا دشمن کو, مگر پیاسے تھے, تھک گئے. ایک بھائی گرا, تھوڑی دیر میں دوسرا بھی گرا. جیسے ہی گرا اپنے مولا کو آواز دی. میرا مولا نہ جانے کس کس مقام پہ کیسے کیسے پہنچا ہے. اب کیسے لے کے جائے بہن کے پاس, کیسے لے کے پہنچے. اہل حرم کی خواتین نے دیکھا بی بی زینب نظر نہیں آ رہی, نظر نہیں, ورنہ بی بی زینب ہمیشہ پہلے نظر نہیں آ رہی. سمجھی خیمے میں بے ہوش پڑی ہوئی ہوں گی. اب خیمے میں جا کر کیا دیکھا, بی بی کا سر سجدے میں ہے. بی بی کہہ رہی ہے پروردگار میں نے 2 نشانیاں بھیجی ہیں. خواتین نے کہا زینب اونو محمد آ گئے. کہا اونو محمد آ گئے. اب جا کر کیا دیکھا کہ دونوں لاشیں پڑے ہیں, امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں. ارے بی بی زینب نے دونوں بدنوں کو کنارے کیا, درمیان میں سر رکھا, کہا پروردگار تیرا شکر, تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. ہاں یہ زینب نے کہیں روئی نہیں. بس عزاداران محترم, جب 11 محرم کو مقتل کے پاس سے انہیں گزارا نا, اور ان بدنوں کی حالت کو دیکھا, ہر ماں اپنے بچے پر گر گئی, کوئی کسی پر گر گیا, مگر زینب نہ گری. زینب ایسے بدن پر گری جس کا سر نہیں تھا, جس کے اوپر لباس نہیں تھا, جس کی کوئی نشانی نہیں. یہ کس کا بدن ہے؟ مگر زینب جانتی ہے, خوشبو جانتی ہے. ارے یہ میرا بھائی حسین ہے. تقبل باللہ آزل قربان. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.